بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید کا ایک اسلوب اور طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی سابقہ واقعات سے اور ان قصص سے جن کو ہم قصے کہتے ہیں یا دنیا کہانیاں کہتی ہے، یہ ان میں سے بھی مثبت پہلو سے مناسب چیزیں اٹھا کے لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید پر ایک اعتراض آیا تھا، ان ہی الا اساطیر الاولین، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، پہلے لوگ جو اپنے بڑوں اور وڈیروں کے قصے کہانیاں لکھ گئے ہیں یہ اس کا مجموعہ ہے، یہ سطریں کسی پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے لوگوں کے اس مقولے اور قرآن مجید کے بارے میں ان کی اس رائے پہ جہاں کھلا رد پیش کیا، وہاں کتاب اللہ میں کچھ ایسے واقعات بھی ذکر کیے کہ جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے لیے سبق ہے ان میں، اور وہ کتاب اللہ میں بلا وجہ بیان نہیں کیے گئے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت حکمت ہے، دلیل ہے، نشانی ہے، اور بڑی کھلی بینہ ہے، واضح ادلہ ہیں، اور ایسی روشن دلیل ہے کہ جو ضمیر کے اور من کے اور وجود کے اور باطن کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیتی ہے۔ کئی لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ کتاب اللہ میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بڑی مرتبہ اس کو دہراتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بھائیو، جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے تو اسے زندگی میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ آپ پانی کو دیکھیں اور کھانے کو دیکھیں، یہ کبھی ہم ناشتے میں، کبھی ناشتے سے پہلے اور کبھی بعد، کبھی لنچ میں، کبھی اس سے پہلے اور اس کے بعد، اور کبھی ڈنر میں اور اس سے پہلے اور بعد، ہم یہ چیزیں بار بار دہراتے ہیں کیونکہ ان کا ہونا زندگی میں ضروری سمجھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جن واقعات کو اللہ رب العزت نے کئی دفعہ ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے، تو اس کے پیچھے مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا مقصد
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ثابت قدمی کہ بسا اوقات ظاہری طور پہ اللہ کی مدد اور معاونت مسلمانوں کے ساتھ نہیں نظر آتی، ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی. صبر کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، پہچانا جا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جب امتحان ہو رہا ہے تو ایگزامینر ممتحن عمومی طور پہ سختی رکھتا ہے. دنیا جائے امتحان ہے، یہاں طریق بتا کے، راستہ بتا کے، انداز بتا کے، اعمال بتا کے، عقائد بتا کے امتحان لیا جا رہا ہے. یہاں مشکلیں بھی ہیں، مشاکل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مگر بتایا گیا ہے کہ ان مع العسر یسرا. پریشان نہیں ہونا. اگر کہیں خزاں آئے تو امید رکھیے کہ بہار بھی آنے والی ہے. پریشانی ہے تو آسانی آنے والی ہے. دکھ درد کی کہانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان مشکلوں کو ٹالنا بھی ہے. لہذا واقعات بیان کر کے سابقہ انبیاء کے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی دیا اور اس میں بڑے بڑے دروس اور اسباق پنہا رکھے. اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو بطور نصیحت پڑھیں، بطور عبرت پڑھیں اور بطور دلائل پڑھیں. ہر جمعے میں دوسری رکعت میں آپ اور میں جس سورت کو پڑھتے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے انسانی اعمال کا ذکر کر کے قیامت کے دن سزا و جزا، جنت و جہنم کا ذکر فرمانے کے بعد جو بات کی ہے، اللہ تعالیٰ واضح کھلے لفظوں میں کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آپ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، وہی بھی اترتی ہے، آپ کو اتنی توفیق کیوں نہیں ہوتی کہ کبھی منڈی میں جا کے، باہر کی دنیا میں جا کے آپ کسی جانور کو لے کے اس جانور کو بنانے والے رب تک پہنچنے کی کوشش کریں؟ آپ اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اونٹ تو ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں، قربانیوں پہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن جو رب دکھانا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اس کی تخلیق کیا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے، بنا کیسے ہے، دیکھے کبھی اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور یہ بھی دیکھو کہ آسمان کیسے اٹھایا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اتنا بڑا چھپر بنا کے بغیر عمد ترونها، اس کے پلر بھی نظر نہیں آئے، ستون بھی نظر نہیں آئے، کس پاور کے ساتھ اس کو اٹھایا گیا ہے اور روکا گیا ہے. یہ تخلیق کو بھی کبھی دیکھو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور پہاڑوں کے اتنے بڑے بڑے پتھر ایک دوسرے پہ چڑھا کے کیسے جوڑے گئے ہیں اور ان کے اندر خزانے کیسے چھپائے گئے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. تمہاری زمین کی مختلف سطحیں کیسی بنائی گئی ہیں، پہاڑی ہے، کہیں ڈھلوانی ہے، کہیں میدانی ہے، کہیں دریائی ہے، کہیں دلدلی ہے، کہیں ریتلی ہے، کہیں سخت ہے، کہیں نرم ہے. اور پھر ان پرتوں کے نیچے مزید پرت در پرت یہ سب تختے کیسے جوڑے گئے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ ساری چیزیں کیوں پڑھائی دکھائی جا رہی ہیں؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. یہ سارا کچھ اس لیے یاد کروایا جا رہا ہے کہ نصیحت پکڑنی ہے تو ان آفاقی دلائل کو بھی اپنے دائیں بائیں دیکھو. تمہیں تمہارا رب نظر آ جائے گا کہ یہ کوئی ہے جو بنا رہا ہے، یہ کوئی ہے جو اٹھا رہا ہے، یہ کوئی ہے جو بچھا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وَذَكِّرْ. اگر دوسری جگہ کہا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہاں آفاقی دلائل ذکر کر کے اللہ رب العزت نے نصیحت کرنے کا جو حکم دیا ہے کہ وعظ اور نصیحت، خیر اور بھلائی، عبرت اور انسان استبصار سے کام لے، اس مقصد کے لیے جو واقع بیان ہوئے ہیں ان میں سے آج ہماری ملاقات انسان اول کے ساتھ ہے. انسان اول آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا، ان کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بنا کے اس کو بار بار ذکر کیوں کیا ہے؟
कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब मट्टी के हो, आदम भी मट्टी के थे, तुम आदम के बेटे हो। या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, इंसानों डरो उस अल्लाह से और उसके अहकाम मानो, मना करदा चीजों से रुको कि जिसने तुम सबको एक जान से बनाया। ये एक जान कौन है और उसका वाकया क्या है, इंसान अव्वल क्या है? अल्लाह मालिकुल मुल्क। सूरतुल बकरा में जब आगाज करते हैं इस वाक़े का तो हमें समझ आती है कि इंसान अल्लाह की जब मखलूकात में से सबसे बड़ी मखलूक है, अशरफ है, अफजल है, तो फिर इसके हासिद भी उतने बड़े हैं, खैर खा भी हैं, मानने वाले भी हैं और ना मानने वाले भी हैं, अपने भी हैं, मुखालिफ भी हैं। ना मुखालिफ बदले हैं ना अपने बदले हैं, अदाएं भी हैं, जफाएं भी हैं और वफाएं भी हैं। ये सारी चीजें अगर हम एक दफा इस वाक़े को गहराई में जाके पढ़ लें तो हम अपने दुश्मनों से कभी मात ना खाएं, हमारी आंखें बंद ना हों, कभी धोखा ना खाएं, कभी निस्यान का शिकार ना हों और कभी तरले ना करने पड़े। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर ये जो कुछ हुआ है उसे बार बार क्यों दोहराया? ताकि आप और मैं अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सके, खैर और शर को देख सके, जाहिर और बातन के धोखों को समझ सके, खैर खा के रूप में आने वाले आपके दुश्मन आपको उनकी पहचान हो सके। हजरत अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जब ऐलान फरमाया तो ये ऐलान बड़ा जबरदस्त था। व इद काल रब्बुक, वो वक़्त याद करें, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आपकी उम्मत को खबर दी जा रही है। यह वक़्त कौन सा है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में यह ऐलान किया फरिश्तों में, व इद काल रब्बुका लिल मलाइका, फरिश्तों में ऐलान हुआ है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। भाइयों, खिलाफत का मुस्तहक जमीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंसान है और इस अमानत को अल्लाह ने आसमानों पे भी पेश किया था, पहाड़ों पे भी पेश किया था, जमीनों पे भी पेश किया था। इन्ना अरदल अमाना, ये तौहीद की अमानत, खिलाफत की अमानत। और खिलाफत है क्या? दो लफ्जों में सादी सी तारीफ समझ ले, खालिक की इबादत और बंदगी, मखलूक की खिदमत और तर्ज जिंदगी, ये दो चीजों का नाम खिलाफत है कि आप खालिक के साथ रहम के रिश्ते से जुड़ के रहमान को अपना रहीम मान के अपनी जिंदगी उसकी बंदगी में गुजारे। और खिलाफत का दूसरा टारगेट कि इन बंदों को मुनज़्ज़म करके, तहजीब देके, मुतमद्दन करके, इनको अखलाकियात देके और आदाब देके खूबसूरत लबो लहजे, गुफ्तार और किरदार वाला बना दे कि इनके आपस के ताल्लुकात और मुआमलात इतने हंसी हों कि पता चले कि ये मखलूक वाक़ियतन बाकी जितनी भी मखलूकात है उनमें आला है। यह मकसद था खिलाफत का और अल्लाह ने इसका ऐलान किया। ऐलान करने के साथ जो जवाब आया है कालू, भाइयों आपको और मुझे पता है कि फरिश्ते रिमोट कंट्रोल होते हैं, ये अपनी मर्जी से बोल ही नहीं सकते, ये चल भी नहीं सकते, ये फिर भी नहीं सकते, ये कुछ कर भी नहीं सकते जब तक कुन का हुक्म नहीं आता और इनको ऑर्डर नहीं मिलता। अल्लाह फरिश्तों से बात कर रहे हैं, तो अब ये जो बोल रहे हैं ये रब की मंशा से बोल रहे हैं ताकि इंसान का वीक पॉइंट और उसके अंदर पाई जाने वाली कमी और उसका नेगेटिव पहलू और मनफी पहलू जो है उसको अया किया जा सके। कालू, फरिश्ते कहने लगे अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा, अल्लाह जमीन में उस सियारे के ऊपर उसको खिलाफत दे रहा है जो फसाद करेगा। भाइयों, फसाद उमूमी तीन चीजों से आता है। अल्लाह ने सूरत अन-नहल की आयत नंबर 90 में उसकी वजाहत की है, हम उसको देखेंगे इंशाअल्लाह कि आप जमीन में फसाद बपा करना चाहते हैं, ये तो फसाद ही बनेगा। वह यस्फिकुद्दिमा, और ये खून बहाएगा। भाइयों, तीन चीजें ऐसी बुनियादी हैं जिनके लिए इंसान लड़ता है और फसाद करता है और जिनके लिए मरता है और मार देता है। जर जन जमीन आप अक्सर सुनते हैं।
ہر بندے کی یہ بنیادی خواہش ہے کہ بس پوری دنیا میں ہوں، میری حکمرانی ہو اور میری سرداری ہو، میری چودراہٹ ہو، میرا وجود ہو، باقی کوئی رہے یا نہ رہے. اور دوسری چیز، کائنات کا سارا مال دولت میرا ہو جائے، جیسے بھی ہے میرے پاس آ جائے. اور تیسری چیز، دنیا کا سارا حسن میرا ہو جائے، ساری عزتیں، ساری عورتیں، ساری خواتین. یہ کہیں نہ کہیں یہ بات انسان کی نیچر میں کہیں چھپی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے دن رات جب ان کے لیے لڑتا ہے تو فساد بپا ہوتا ہے، اور جب اپنی آخری انتہا کو چھوتا ہے تو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی طرح حابیل کا قتل کر بیٹھتا ہے اور خون بہا دیتا ہے. یہ منفی پہلو بھی بتا دیا گیا. جب فرشتوں نے یہ بات کی اور اللہ نے ان سے کہلوائی، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے، اور وہ بلوائے گئے تھے. اور ساتھ میں کیا کہا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ اگر آپ کو تقدیس چاہیے تو پاکی ہم بیان کرتے ہیں، اگر آپ کو تسبیحات چاہیے تو وہ ہم کیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَمَا مِن مَوْضِعِ الشِّبْرِ، ایک بلشت جگہ بھی آسمان اور زمین کے اوپر ایسی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہو کے کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے میں پڑھ کے اللہ کی تسبیحات کو بیان نہ کر رہا ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اللہ کی تقدیس اور تحمید اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی عزت اور آبرو، یہ سب بیان ہو رہی ہے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا، پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے. ایک پہلو ذکر کیا انہوں نے. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ شعر غلط ہے. یہ شعر غلط نہیں ہے، انہوں نے ایک پہلو کا جائزہ لیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ ترجمہ ہم نے کیا ہے، یہ اس کا ترجمہ ویسے ہے نہیں. اکثر لوگ یہ کر گئے تھے کہ وہ عبادت کریں. عبد کا لفظ بندگی سے ہے، اور بندگی دو چیزوں میں ہے. خالق جو آرڈر دے بندہ اس آرڈر کو مانے، اور جس کے لیے آرڈر دے اس کے لیے وہ کام کرے. خالق کا یہ آرڈر ماننا کہ مخلوق کی خدمت کرو، ان کا ساتھ دو، کمزور کا تعاون کرو، بزرگوں کا ادب اور احترام کرو، اور اپنے چھوٹوں سے پیار کرو. آپ یہ خیر اور بھلائی کے منصوبے چلائیں، یہاں پہ مدد کریں، یہاں تعاون کریں، یہ ایسے کریں، یہ ایسے کریں. کچھ احکام رب کے لیے ہیں، حقوق اللہ، اور کچھ حقوق العباد ہیں. یہ دونوں ملتے ہیں تو بندگی بنتی ہے. لیکن اکثر لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جہاں یاد رکھتے ہیں، وہاں آ کر کے بندوں کے بنیادی حقوق بھول جاتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، وگرنہ فرشتے بڑے تھے مدحت کرنے کے لیے، حمدے بیان کرنے کے لیے، ثنائیں کرنے کے لیے، تقدیس کو ذکر کرنے کے لیے. ملائکہ نے جب یہ بات کہی، اللہ نے جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون. یہ انسان کو سمجھانا مقصد تھا کہ اصل علم اللہ کا ہے. کوئی ملک مقرب اور قریبی فرشتہ بھی اللہ کے علم کو نہیں پا سکتا. اور رب جس کو چاہے، وفوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ہر عالم کے اوپر کوئی نہ کوئی عالم رکھا ہے. میں اپنی فیلڈ کے اندر شاید بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن میرے سے لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں جو بہت زیادہ جانتے ہیں. اور میں ایک ریڑھی والے، پھیری لگانے والے سے شاید کئی علوم میں بالکل زیرو ہوں جن کے اندر وہ امام ہے جو اس کو سمجھ ہے. تو اللہ نے ہر بندے کو کسی نہ کسی فن کے ساتھ، علم کے ساتھ نوازا ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتا. اور اللہ نے یہ حقیقت کہی ہے، اگر اللہ آپ کو تھوڑا بہت علم دے دے، کتاب کا علم ہو، تو رب مت بن جائیں. اللہ کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ علم غیب کے دعوے، آپ مستقبل کی خبریں دینے لگیں، نہیں. انشاءاللہ کے ساتھ جوڑ کے یہ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات نکلی تو اللہ رب العزت نے فوری طور پہ اس چیز پہ ایکشن لیا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ نے یہ حقیقت بھی واضح کی کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں کو بہت علم تھا، بڑی معرفت تھی، کائنات کے چپے چپے کی خبر تھی، ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں تھیں. لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے.
جتنی بھی دنیا کی چیزوں کے نام ہیں وہ سکھا دیے، وہ سکھا دیے۔ میں اور آپ جتنا مرضی جانتے ہوں، کئی دفعہ زندگی میں کوئی چیز ایسے آتی ہے کہ آپ کو اور مجھے اس کے نام کا پتہ نہیں ہوتا، کچھ علاقوں میں وہ چیز بڑی معروف ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں لفظ بھے بولوں یہاں پہ تو کافی سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا یہ بھے کیا ہے۔ اگر اسی نام کو میں ملتان میں، مظفر گڑھ میں، علی پور میں، سرائکی پٹی میں، دریائی پٹی پہ بولتا ہوں تو بڑے سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک سبزی ہے، یہ پکائی جاتی ہے، اس کے پکوڑے بنتے ہیں، اس کی ڈشیں بنتی ہیں۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے، دوسرا جان رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی جتنی بھی چیزیں زمین کی ہیں وہ سکھا دی، اور آج پوری دنیا میں جتنے بھی انسان 3064 زبانوں میں جو جو بولتے ہیں، جو جو نام لیتے ہیں، یہ علم آدم علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا تھا، اکیلے آدم علیہ السلام کو۔ اور یہ علم دینے کے بعد اس کو ثم عرضهم علی الملائکہ، ملائکہ کا منہ بند کرنا مقصود نہیں تھا، وہ تو ریموٹ کنٹرول ہے، دنیا کو بتانا اور باقی مخلوقات کو یہ سمجھانا تھا۔ فرشتوں پہ اسے پیش کیا گیا، بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، بتائیے ان چیزوں کے کیا نام ہیں، ان کنتم صادقین، تم نے جو ہمارے اوپر اعتراض لگایا ہے کہ یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، دنگا فساد، لڑائیاں جھگڑے کرے گا، یہ خلافت کا اہل نہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ حضرات یہ مان گئے، انسان کو فرشتے مان گئے، ملائکہ مان گئے، اور جو مان گئے وہ عزت والے ہیں، عباد مکرمون، ان کی کل بھی عزت تھی، ان کی آج بھی عزت ہے۔ جس نے بھی انسان کی انسانیت کو مانا ہے وہ عزت میں ہے۔ اگر فرشتے ہو کے ساری زندگی عبادت کر کے ان کو جھٹکا دیا جا سکتا ہے، تو جو انسان کسی انسان کی عزت کو نہ مانے، سوچئے ذرا، کبھی یہاں سے سبق لیجئے۔ انسان اول کے پیرائے میں اس واقعے کو اگر بیان کیا جا رہا ہے، میں دنیا میں امن دیکھتا ہوں، آپ اور میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہماری گھروں میں جتنی خواتین ہیں، ہمارے بچے جوان بزرگ ہیں، ہمارے سینئر، ہمارے جونیئرز ہیں، ہماری عوام اور ہمارے حکمران ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو تسلیم کر لیں، اللہ کی قسم زمین میں کبھی دنگا نہ ہو، فساد نہ ہو۔ مان لینے والوں کی عزت ہوتی ہے، اور جو نہیں مانتے وہ خود بھی ساری زندگی پریشان رہتے ہیں، دوسروں کو بھی رکھتے ہیں، خود بھی حیران رہتے ہیں، دوسروں کو بھی رکھتے ہیں، خود بھی تکلیف میں رہتے ہیں، دوسروں کو بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو جب یہ کہا تو صاف ستھرا جواب آیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ بھائیو، آپ کو اور مجھے یہاں سبق لینا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے نا، تو اٹکل پچو لگا کے، تکے لگا کے، یہ امتحان گاہ تھوڑی ہے دوسرے والی کے آبجیکٹو نہیں آ رہا، چلو 4 آپشن ہیں، سی ایم کیوز کے اندر، ایم سی کیوز کے اندر، یہ لگا لیں وہ لگا لیں، کوئی تو تیر تکا لگے گا ہی، یہ خالی جگہیں فل کرنی ہے، دائرے بھرنے ہیں، یہ بھر دیں وہ بھر دیں، کوئی تو لگے گا نہیں۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو وہ آیت نہیں آتی، وہ روایت نہیں آتی، آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، امام مالک کی طرح کہ کہاں سے اندلس اور اسپین سے بندہ چل کے گیا ہے، مدینے پہنچا ہے، 40 سوال پیش کیے ہیں، اور 36 سوالوں کے جواب میں امام مالک، امام دار الہجرہ نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ ان کی شان چھوٹی نہیں ہو گئی، امام مالک کی شان اس واقعے سے اور بڑی ہے۔ آپ کو اور مجھے اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، اس مسئلے کے بارے میں اس کے صاحب کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچ جانا اور اس سے پوچھ لینا، بھلے وہ عمر میں چھوٹا ہو، نہ آپ چھوٹے ہو جائیں گے نہ میں چھوٹا ہو جاؤں۔ یہ سبق سکھایا گیا۔ جس حقیقت کا پتہ نہیں، مان لیجئے، فرشتوں نے مانا، سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں، کیوں؟ الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے۔ لیکن انسان کی کیا کروں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے، آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں، ہماری فیلڈ میں بے شمار علماء ایسے ہیں جن کا شاید غیر شعوری طور پہ یہ دعویٰ ہے کہ اتنا علم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا جتنا ہم کو ہے، جتنا ہمیں ہے، کیونکہ میں نے ان کی تربیت میں پلے ہوئے لوگ دیکھے ہیں۔ میں ایک جگہ بال کٹوا رہا تھا، وہ نائی، وہ حجام مجھے کہنے لگا، جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بتایا کہ سبق پڑھا دیتا ہوں۔ کہنے لگا کیا پڑھاتے ہیں؟
بتایا اسلامیات. کہنے لگے کتنا پڑھا ہے؟ میں نے اپنا تعلیمی سیشن بتایا کہ پی ایچ ڈی کا مرحلہ جاری ہے اس میں. تو پتہ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو نبیوں کا علم ہے نا، یہ پی ایچ ڈی بھی بندہ کر لے تو یہ زیرو ہوتے ہیں، ابتدائی لیول پہ ہوتے ہیں، سطحی علم ہوتا ہے. اصل جو علم لدنی ہے وہ بزرگوں کو ملتا ہے، صوفیاء کو ملتا ہے، کتب ابدال کو ملتا ہے، وہ سینہ در سینہ ملتا ہے، وہ اصل علم ہے. انبیاء تو صرف رٹا لگوا جاتے ہیں کہ شریعت کے الفاظ یاد کر لیں. حضرات یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی جرت ہے، اور یہ تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہے. اور ہمارے علماء کے روم میں داخل ہوئے ایسے لوگ جو دین سے، جو شریعت سے، جو علوم وحی سے بالکل خالی تہے کہ ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، زبر زیر کا علم نہیں ہوتا، اور کتنے سارے لوگوں کی عزتیں اور ایمان اور دولتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں. اگر دیکھنے ہیں تو اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو نیٹ پہ ملیں گے، کلپس ملیں گے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو علم آپ نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں اسی کا پتہ ہے، اور انبیاء کو اللہ سکھاتے ہیں اور ان سے یہ علم ہم تک پہنچتا ہے. اور اگر کوئی خطیب یہ سمجھتا ہے، کوئی امام یہ سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کا علم حضور کو نہیں تھا، ہوتا تو آپ بتا جاتے. حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اور محبوب نے سب پہنچا دیا، اور 1.25 لاکھ صحابہ کی گواہی لگوائی الا هل بلغت، کیا میں نے وہ پیغام جو رب نے مجھے دیا میں نے پہنچایا؟ ملائکہ بھی موجود، اور عرفات کا میدان، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مینا، وہ عرض حرم، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، تکمیل ایمان اور تکمیل قرآن. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الا هل بلغت، میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ 1.25 لاکھ آدمیوں کے 2.5 لاکھ ہاتھ کھڑے ہوئے تھے کہ جی آپ نے پہنچا دیا. مگر یہ بد نصیب بیچارہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس علم آیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، لہٰذا یہ بدعات، یہ رسومات، یہ دین کے نام پہ خرافات، یہ اپنی طرف سے اضافے، یہ چینجنگز، یہ تبدیلیاں، اور بڑے دبنگ لب و لہجے سے اور دھڑلے سے اور بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ لوگوں کو اس کے اوپر لگانا اور پھر اس کی دعوت دینا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا، دلیل بھی نہ ہونا اور پھر قائم رہنا. حضرات یہ بہت بڑی جرت ہے. انسان کو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس علم کے ساتھ جڑیے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے اب آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو یہ سارے نام بتا دو. فرشتوں کو بتائے. آپ سے کوئی قرآن مجید سنیں اور آپ دعویٰ کریں کہ مجھے سارا آتا ہے، اور جب سنا جائے تو سورہ انا اعطیناک الکوثر بھی نہ آئے، اور پھر اس کے بعد جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو سارا قرآن مجید بھی سنا دے، وہ علوم کی گتھیاں بھی سلجھا دے، تو پھر ماننا تو پڑتا ہے. ان کو خبر دو. فلما انباهم باسمائهم، جب ان کو سارے نام بتا دیے، قال الم اقل لكم، کیا تمہیں میں نے یہ بات نہیں کی تھی؟ انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیب میرے پاس ہیں. تمہیں کتنا کچھ پتا تھا لیکن ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. اللہ نے ملائکہ کو بھی سب کچھ نہیں بتایا، انبیاء کو بھی سب کچھ نہیں بتایا. اصل علم اللہ کے پاس ہے. اگر انبیاء کو سب بتایا ہوتا تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ کے ناموں کا واسطہ ڈال کے قرآن کی بہار سینے کی بنے یہ دعا نہ کرتے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں آپ کو آپ کے تمام ناموں کا واسطہ دیتا ہوں. وہ نام آپ نے کسی کتاب میں اتارے، تورات، زبور، انجیل میں، کسی آسمانی الہامی میں، قرآن مجید میں، وہ آپ نے نام کسی فرشتے کو بتائے یا آپ نے کسی اپنے نبی کو بتائے. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ وہ نام آپ نے کسی کو بھی نہیں بتائے، آپ کے علم غیب میں ہے. میں آپ کو ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے جتنے بھی دکھ درد ہیں اللہ قرآن کی وجہ سے مٹا دے. حضرات یہ علم آپ اور میں رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی دنیا کے سارے لوگ مل کے اللہ کے علم کا معمولی سا احاطہ بھی نہیں کر سکتے الا کہ جتنا اللہ نے ان کو سکھایا ہوتا ہے اور بتایا ہوتا ہے. لہٰذا اپنے دائرے میں رہیں تو یہ انسانیت ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم شو کیا کرتے ہو اور تمہارے اندر کیا چھپا ہے. حضرات بس اوقات ہم بہت بڑا شو کر رہے ہوتے ہیں خود کو،
لیکن ہمارے پاؤں جواب دے چکے ہوتے ہیں، ہم اندر سے خالی ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں، لیکن اپنا بھرم اور دھرم قائم رکھنے کے لیے ہم اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، پروف نہیں ہے، مجھے نہیں آتا۔ یہ جتنے بھی دین کے نام پہ عامل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اکثریت کو جا کے اگر آپ کبھی ٹیسٹر لگا لیں، الیکٹریشین کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے آتے ہوئے اگر آپ کہتے ہیں یہ کام نہیں کر رہا تو چیک کر لیتا ہے لائٹ بھی ہے کہ نہیں، کرنٹ پاس ہو رہا ہے کہ نہیں، پاور ہے کہ نہیں۔ آپ ان کو چیک کر کے دیکھیں، یقین کیجئے انہیں عربی پڑھنی نہیں آتی، زبر زیر کا نہیں پتا، شد مد کا نہیں پتا، عقائد کا علم نہیں ہے، کتاب اللہ کو ناظرہ نہیں بیچارے پڑھ سکتے ہوتے، اور دعوے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور کتنے کتنے علوم تلک وہ دسترس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس پہلے واقعے میں سمجھا رہا ہے کہ آپ نے علم کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو اٹھانا ہے، کیونکہ انسان کو پہلی فوقیت اس کے علم کی وجہ سے پوری دنیا پہ دی گئی ہے، مگر ساتھ میں تربیت بھی کر دی گئی۔ تعلیم دی ہے تو تربیت بھی دی ہے۔ تربیت کیا تھی؟ اس حصے میں تعلیم کی وجہ سے اللہ نے فوقیت دی ہے، علم کی وجہ سے۔ اگلا جو پورشن آنا ہے، آدم علیہ السلام اور پوری ذریت کو تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ یہ دونوں پہلو یاد رکھنا، اللہ نے انسان کو باقی مخلوقات سے افضل کیوں بنایا، کیسے بنایا ہے، کس چیز میں فوقیت دی ہے؟ پہلے نمبر پہ علم میں، اور دوسرے نمبر پہ اس علم اور تعلیم کے ساتھ تربیت میں۔ وہ تربیت والا پہلو بھی ہمارے ساتھ آنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ تربیت کی جا رہی ہے، اور اللہ کو حق ہے کہ وہ جو چاہے کروا لے۔ اللہ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تو ایسے کیوں کرتا ہے۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی آئے، انہوں نے اس آیت کی وجہ سے کہا کہ اللہ مشرک ہے۔ کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا کہ ملائکہ نے شرک کی ہے، آدم نے شرک کروایا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا جائز نہیں ہے۔ کیوں دیا اللہ نے حکم؟ شرک کا حکم دینا بھی غلط ہے۔ فرشتوں نے کیوں مانا؟ یہ شرک کا حکم ماننا بھی غلط ہے۔ آدم علیہ السلام نے کیوں کروایا؟ یہ مناسب نہیں تھا۔ کہا ایک شیطان ہی تو ولی تھا جو کہنے لگا کہ رب بھی کہے تو بھی نہیں کروں گا، فرشتے بھی کر لیں سارے تو بھی نہیں کروں گا، آدم سامنے جیسا علم کی اتنی فوقیت دے کے بھی کھڑا کر دیا جائے تو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ شرک ہے۔ اگر یہ سمجھے ہیں تو پھر سمجھیے کچھ نہیں سمجھے، محرومی ہے، بد نصیبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو بولا سجدہ کیجیے آدم کو، یہ علم کی طاقت اور اس کی فوقیت ہے۔ جس کے پاس علم زیادہ ہے، معرفت زیادہ ہے، معلومات زیادہ ہیں، تو اسی کا قد کاٹ ہے، بھلے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں اتنے چھوٹے تھے، قد اتنا چھوٹا تھا، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، یہ بیچ میں چل رہے ہوتے تھے تو برابر لگ رہے ہوتے، بلکہ کئی صحابہ کے بیٹھے ہوئے اور یہ کھڑے ہوئے بھی ان سے چھوٹے لگتے تھے۔ لیکن علم کا قد کیا تھا؟ پڑھیے کبھی جا کر کے التفسیر والمفسرون میں، پڑھیے جا کر کے قرآن مجید کے حافظ اور محافظ صحابہ میں، پڑھیے کبھی جا کر کے سیرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ یہ ابو جہل کے سینے پہ جب پاؤں رکھنے لگے تھے تو ظاہر قد جیسا تھا، تو بڑے حساب کتاب سے یوں ہاتھ رکھ کے نا تو پھر اوپر پاؤں رکھا تھا، اور اس نے اس وقت بولا تھا بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا چھوٹے قد والا، بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے، بکریوں کے چرانے والا ہے۔ لوگوں یقین کیجئے، علم کا قد آپ سے کتنا مرضی چھوٹا کیوں نہیں، امام بخاری جیسی ہستی نے بھی اپنے شاگردوں سے پڑھا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اسلاف نے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس کو بڑے صحابہ کی مجلس میں لے جاتے تھے۔ صحیح البخاری میں کتاب التفسیر کے اندر یہ موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بڑے کبار صحابہ نا پریشان ہو جاتے تھے کہ یار بڑوں کی باتوں میں چھوٹے بچے بیٹھتے اچھے نہیں لگتے، کئی دفعہ بڑی پتے کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، گر کی باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، بڑوں کے اندر چھوٹوں کو نہیں بیٹھنے دیتے، تو یہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اور اعتراض آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سارے کبار صحابہ کی میٹنگ بلا کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کے ایک سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان، یہ کیوں اتری تھی؟
انہ کان توابا. یہ صورت کیوں، کب، کیسے؟ ہر صحابی نے اپنے انداز میں جو پتا تھا بتایا. آخر میں انہوں نے ابن عباس سے پوچھا کہ اس صورت میں کیا میسج ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ موج در موج، فوج در فوج، ذوق در ذوق دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا. اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ طور پہ استغفار شروع کر دیتی، اللہ کی تسبیحات بیان کر دیتی، اور رکوع اور سجدے کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک یہ اور استغفار کی دعائیں شروع کر دی تھی. ابن عباس فرمانے لگے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مکمل ہونے، سفر کے مکمل ہونے اور اس دنیا سے فوت ہو جانے کی پیشین گوئی ہے. سارے صحابہ، جتنے کبار صحابہ تھے، سر جھک گئے کہ ابن عباس صحیح سمجھے. حضرات، اہل علم کے سامنے با ادب با نصیب. اگر کچھ پانا ہے تو ادب سے، عاجزی سے. ادب کا معنی یہ نہیں کہ ان کے جا کر کے پاؤں میں سر رکھ دیں اور سجدے کریں جیسے کئی لوگ ادب کے نام پہ کرتے ہیں. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. توحید ختم نہیں کرنی. سجدہ جہاں اللہ نے جائز قرار دیا ہے کریں گے، جہاں حرام قرار دے دیا ہے رکیں گے. یہ فرشتوں کے لیے بائی آرڈر سجدہ تعظیم تھا، رب نے کروایا اور ہوا، اور امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اسے بعد میں حرام کر دیا. اور اس کی بھی دلیل ہے، اپنی طرف سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے، باہر کی دنیا میں سفر کرتے تھے، ٹریڈ کرتے تھے. یمن کو دیکھا، روم کے علاقے دیکھے، فارس کو دیکھا، بزنس مین تھے. دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے وڈیروں کو جھک کے سجدہ کر کے ماتھا ٹیک کے ملتے ہیں. آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک کام کرنے لگا ہوں، آپ نے مجھے روکنا نہیں. کہا کیا کرنے لگے؟ پہلے بتا. کہا میں نے آپ کو سجدہ کرنا ہے. کہا کیوں؟ کہا دنیا کے جو بڑے ہیں ان کو لوگوں نے بڑا بنایا ہوتا ہے اور وہ جعلی ہیں، ان کے سامنے دنیا جھکتی ہے. آپ کو تو ہمارے رب نے بڑا بنایا ہے، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہیں کریں؟ آپ کی تعظیم کا حق ہے کہ سجدہ کیا جائے. یہ سوچ وقت کے صحابی کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کی ہے، قدردان اور مہربان کی ہے. مگر آپ نے کیا کہا؟ میرے پیارے صحابی، اگر میری شریعت میں کسی انسان کے لیے جائز ہوتا وہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. لیکن میں نے، میرے رب نے، میرے پہ اترنے والی وحی نے اور میری شریعت نے ابھی اس کی اجازت نہیں رکھی. پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، قرآن نے ذکر کیا ہے. اور یاد رہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے. بھائیو، قرآن مجید کا کبھی مقدمہ ابن کثیر کا پڑھ کے دیکھیں. بنی اسرائیلی روایتیں ہوں یا واقعات ہوں، جس واقعے کو بیان کر کے شریعت خاموش ہو جائے وہ ہمارے لیے حجت ہوتا ہے. اور جس واقعے کو بیان کیا جائے مگر دوسری جگہ اس کا مد مقابل شریعت اسلامیہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس واقعے کے اس حصے کو نہیں لیا جاتا. اب اللہ تعالیٰ نے اگر جائز ہوتا سجدہ تو عورت کو کہا جاتا کہ شوہر کو سجدہ کر. عورت اپنی بیوی، اپنے شوہر کو تو سجدہ نہیں کر سکتی. جن کی جا کے چوکھٹوں پہ جھک کے سر جھکاتی ہے وہ شوہر سے کوئی زیادہ عزیز لگتے ہیں. ایک تو یہ سبق سیکھیں. اور دوسری چیز کہ سجدہ تعظیم صحابی محبوب کو کرنا چاہ رہا ہے، مدینے میں کرنا چاہ رہا ہے. روم کی اور فارس کی تہذیب ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تہذیب اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اللہ تعالیٰ نے یہاں ملائکہ کو جھکایا اور ساتھ میں معاملہ ایک اور بھی آ گیا. جھکنے والے جھک گئے، ماننے والے مان گئے، الا ابلیس. ابلیس نہیں مانا، ابلیس نہیں مانا. ہم اگلی ملاقات میں اس کی بھی خبر لیں گے. اللہ نے سورہ اعراف میں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جن تھا، کان من الجن، اور اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا ہے. نہیں، اسے بھی اسپیشل ساتھ حکم تھا.
جیسے بندہ گھر میں اس کی بیٹیاں ہیں اور اسے کہتا ہے کہ جتنی بھی میری بیٹیاں ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں ویسے، کہ یہ کام کریں، اور ساتھ میں بیٹے کو بھی کہہ دے کہ چل آپ بھی یہ کریں شاید، تو وہ اللہ نے ذکر کیا اوورآل. شیطان کو بھی اسپیشلی حکم ملا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو آپ نے یہ سجدہ کیوں نہیں کیا. یہ سورہ اعراف اس کے ابتدا کے اندر دوسرے رکوع کے شروع ہوتے ہوئے ہی یہ اسپیشلی شیطان کے لیے بھی حکم تھا، مگر یہ اڑا رہا الا ابلیس ابا واستکبر. اس سے دو کام ہو گئے، سمینا و اطانا کی بجائے ابا واستکبر. یہ آج بھی کردار ہے، کچھ لوگ سنیں گے سن کے مان لیں گے، اور کچھ لوگ سن کے انسنی کریں گے، گردن میں سریا آ جائے گا، انا اور اکڑ آ جائے گی، تکبر اور استکبار، ضد، اڑے کے اڑے رہ جائیں گے. اور ان پہ کہنے والا کہے گا کہ آسمان ہل سکتا ہے، زمین ہل سکتی ہے، پہاڑ ہل سکتے ہیں، لیکن گل محمد ایسا نکلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لاتا ہے، نام کی نسبت بھی رکھتا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، یہ اپنی سوچ نہیں بدلے گا. اللہ ہمیں ایسا گل محمد نہ بنائے. اللہ ہمیں وہ بنائے کہ جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف مڑنے والا ہو. اور بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ امام نے، در مع الدلیل حیث دار، جہاں دلیل آ جائے اس کے ساتھ گھوم جایا کر. جیسے مسجد قباء میں حالت رکوع میں محبوب کے صحابہ قبلے کی طرف، جو ان کا قبلہ شمال کی طرف تھا، شمال سے جنوب کی طرف پھر گئے تھے، اور بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف گھوم گئے تھے. مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ یوں گھوم جایا کرے. حضرات یہ واقعہ بتا رہا ہے، شیطان اکڑ گیا، دو جرم اس نے کیے، بے ادب نکلا اور ابا، انکاری جو ہوتا ہے نا، دلیل کے بعد انکار، آرڈر کے بعد انکار، بڑے کے سامنے بلا وجہ، بلا جواز، اور جواز یا کوئی بھی دلیل جو اس کے اپنے ذہن میں چل رہی ہو اس کو مانے اور اعتراض کرے، رد کرے، تسلیم نہ کرے، تو یہ بے ادب ہے. اس شیطان نے ابا واستکبر، تکبر بھی کیا، انکار بھی کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جس میں یہ دو خصلتیں آ جائیں، وہ اپنے ماتھے پہ موٹا کر کے بھی مسلمان لکھ دے، اللہ کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. تکبر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. ابو لہب خوشی میں دیکھی یہ لونڈی آزاد کر رہا ہے، لیکن جب انا اور تکبر میں آیا، تبًا لک سائر الیوم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا یہ دن بربادی کا دن بن جائے. الہٰذا دعوتنا، اس لیے اکٹھا کیا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، وتب، اور خود بھی سارے کا سارا برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جمع پونجی بھی کام نہ آئی. یہ تکبر اور انا انسان کو یہاں تک مار دیتا ہے. اس نے انکار کیا. یہاں اللہ واقعہ شارٹ کرتے ہیں، آگے چل کے ہم دوسری جگہوں پہ اس واقعے کو پھر تفصیل سے دیکھیں گے، اور ہم نے اس کے جتنے بھی اسباق ہیں وہ انشاءاللہ حاصل کرنے ہیں تاکہ ہمارے اندر بہتری آئے اور ہماری انا اور ہماری اکڑ ختم ہو. اور یہاں انا کے حوالے سے بالخصوص سبق، بڑے بڑے اشعار ہیں میرے پاس، لیکن مجھے بابا جی کے وہ پنجابی میں جملے بڑے اچھے لگتے ہیں جو انہوں نے تکبر کو توڑنے کے لیے انداز اختیار کیا ہے نا. بڑا خوبصورت کہا ہے کہ پھلاں دا تو عطر بنا. آپ ایسے کریں عطر جی بن جائیں، پھول چنیں اور ان میں سے عطر نکالیں، اور تھوڑا تھوڑا نہیں نکالنا. پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا. چھوٹی چھوٹی شیشیاں ماں سے تولے نہیں بھرنے، دریا نکال، اور اس دریا میں سے تھوڑا بہت لے کے لگانا نہیں، پرہیز کی ضرورت نہیں. پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے لا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. یہ انا میں سے ہے، یہ تکبر، یہ انکار، یہ فخر، یہ جھوٹی ساری اپنے آپ کو جو ہم نے دے رکھی ہیں نا، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا. اب اللہ کہتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب اللہ نے آدم اور ان کی بیوی کو کہا چلو جاؤ تم جنت میں. جس نے آپ کو مان لیا مان لیا. ہم جب انشاءاللہ اگلے جمعے اسی واقعے کو دوبارہ یہیں سے دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن کا انداز کیا ہے اور رحمان کی گفتگو کیسی ہے اور شیطان کے چیلنجز کیا ہیں.
اور اس نے کس لیول پہ گر کے دشمنی لی ہے، اور وہ دشمنی کے سارے رنگ اور سارے روپ جو انسان اول کو سہنے پڑے اور فیس کرنے پڑے، وہ ساری بربادیاں اور تباہیاں اور وہ تمام دشمنیاں آج عصر حاضر کے اندر ہر بندے کو فیس کرنے پڑے ہیں. تو ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ جیسے انسان اول نمٹا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں جنت میں چلے جاؤ. تو یاد رہے یہاں لفظ ہے اسکن انت وزوجک الجنہ. جس گھر میں بیوی نہیں ہے نا، اس گھر میں سکون نہیں. یہ چیز ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے. پہلے گھر میں تکلیف دیتی ہے، پریشانی ہوتی ہے مردوں کو، اور وہ جملے مشہور زمانہ کہتے ہیں کہ کدی تے ہونی پیکے جا، اسی بھی لئیے سکھ دا ساتھ. بچوں کا شور بھی ستاتا ہے، اور جب یہ میکے چلی جاتی ہے، ہفتے دو ہفتے گزار لیتی ہے، اور پھر گھر کے اندر شور نہیں ملتا، وہ بالکل خاموشی ہوتی ہے، اور وہ کاٹنے لگتی ہے اور کھانے لگتی ہے، ادھروں بھی ہو آیا ادھروں بھی کوئی آیا، تو پھر یہ گھبرا کے فون کر کے کہتا ہے جلدی آ جاؤ، پھر لینے چلا جاتا ہے. جس گھر میں عورت نہیں ہے نا، سکون نہیں ہے، اور جہاں ہے وہاں بھی نہیں ہے. اگر وہ والی نہ بنے جیسے ہماری اماں تھی، جیسے ہماری ماں جی تھی. عورت لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ صرف گفتار نہیں ہے، یہ کردار ہے. اور رب نے چیز ہی ایسی بنائی ہے، اگر یہ مثبت ہو تو کچھ اور ہے، منفی ہو جائے تو کچھ اور ہے. عورت منفی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا کا سب سے برا ہتھیار شیطان کا وہ عورت ہے. اس کے ذریعے سے شیطان اپنے وار کرتا ہے اور اپنے معاملات حل کرواتا ہے. بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ اور اس فتنے کی لپیٹ میں جتنی بھی قومیں آئی تھی وہ ایک عورت تھی. اچھا جی، اگر یہ مثبت ہو جائے تو کہا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا بیچ کے ایک صالحہ عورت کے دل کی برابری نہیں کر سکتی. یہ اتنا عظیم تحفہ ہے اللہ کا. اسکن انت وزوجک الجنہ. جو کہتے ہیں نا چھڑے رہ کے زیادہ سکون ہے، معذرت، اسلام میں نہ رہبانیت ہے نہ تجرد ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. کئی دفعہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی جب درگت بن رہی ہوتی ہے نا گھر میں، ابو کی طرف سے، امی کی طرف سے، نندوں بہنوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، اور بیچ میں وہ بیچارہ بنا ہوا ہوتا ہے، دونوں طرف سے کھینچا مارا لتاڑا جا رہا ہوتا ہے، اور ادھر بیوی کی طرف سے، سسرال ددیال ننیال کی طرف سے یاروں کے جملے اور تانے. چھوٹا فیصلہ کر لیتا ہے یہ نالو جی اے بیاہ کر کے سکون ہے، نالو چھڑے چنگے ہیں. یہ تیری اور میرے گھر کے رویوں کی غلطی ہے، نہ کہ انسانیت کی. یہ روپ، پہلا روپ اللہ نے مردوں میں سے شوہر کو بنایا ہے، عورتوں میں سے رب نے بیوی کو بنایا ہے. یہ دو ملیں گے تو گھر بنے گا. وہ گھر والا ہے، یہ گھر والی ہے، اور یہ عزت اور سکون ان دونوں سے ہے. ان دو کو سکون دے دیجئے، باقی سارے رشتے انہی سے بنے ہیں. جب یہ پرسکون ہوں گے تو آگے بھی ٹھیک ہوں گے. پہلی اینٹیں ٹھیک کر دیں، اینٹ جس گارے سے بن رہی ہے وہ ٹھیک کر دیں، جس مٹی سے بن رہی ہے وہ ٹھیک کر دیں، جس پانی سے بن رہی ہے وہ صحیح کر دیں، جس سانچے میں ڈھل رہی ہے وہ سانچہ صحیح کر دیں، جس بھٹھے میں پک رہی ہے وہ صحیح کر دیں. پہلی اینٹ، کیونکہ یہی اساس ہے دیواروں کے کھڑے ہونے کی. جب اینٹیں ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ امید ہے دیواریں بھی پکی ہو سکتی. باقی سارے رشتے اور سارے روپ امی اور ابو بعد میں ہیں. پہلے مرد شوہر بنتا ہے، پہلے عورت بیوی بنتی ہے، اور یہی پہلا کردار ہے جس کی وجہ سے رب نے جنت کو جنت بنایا تھا. پھر اس کے بعد جب اولادیں ہوتی ہیں تو یہ ماں باپ بن جاتے ہیں، اور ہونے والے بچے وہ بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. بعد میں رشتوں میں وہ آپس میں بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور پھر ان سے باقی رشتے جنم لیتے ہیں. اسکن انت وزوجک الجنہ. اور یہ بھی سبق سیکھیے، جس گھر میں سکون نہیں وہ دنیا میں جہنم ہے. وہ گھر نہیں ہے، وہ محل بھی ہو تو گھر نہیں ہے. بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے کا فائدہ نہیں اگر گھر کے اندر میاں بیوی میں آپس میں رہنے میں سکونت اور قرار نہیں ہے. جھونپڑا بھی اگر پرسکون ہے تو وہ تیرے بڑے بڑے محلوں سے کہیں اچھا ہے. اس لیے میرے نبی کی زندگی حجروں میں گزر گئی، مگر پرسکون گزری، لاجواب گزری. پچھلی ملاقاتوں میں ہم نے دیکھی تھی حضرات. اللہ کہتے ہیں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. جتنا دل کرے اتنا کھاؤ، جہاں سے دل کرے
وہاں سے کھاؤ. یہ قاعدہ سکون کے لیے بڑا اچھا ہے. اللہ جو دے تو کھلا کھایا بھی کرو, کھلا کھایا بھی کرو. ماشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں 3 واقعے دیکھے آنکھوں سے. ایک آدمی تھا خدا بخش, خود ہی اس کو کہتے تھے, پیسہ بڑا تھا, کھاد کی بوریوں کے اندر جو کاغذ ہوتا ہے نا اس میں وہ پیک کر کے اپنے گھر کے اندر کھود کے نیچے دبائے ہوئے ہوتا تھا, لیکن بچوں کو نہیں دیتا تھا. کبھی 50 روپے دے دینے ان کی والدہ کو, اپنی بیوی کو, ہندے تسا اپنا خرچہ پورا کرنا ہے. وہ بیچارے روتے رہتے, ابا کیا کروں, کچھ ساکو دے قبر چ گن منجنی. وہ کہے نہیں ٹھیک ہے اتنا ہی ہے. وہ بیچارے تنگ تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چوہے کہیں نیچے پڑ گئے, وہ سارا کتر متر کر گئے. پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کیے, نئے سرے سے. ساری رات بیٹھ کے جاگا کرتا تھا, پہرا دیتا تھا, سویا نہیں کرتا تھا. دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی, پچھلی رات کی ٹھنڈی ہوا چلی, اونگ لگ گئی, چوروں نے سن لگائی پچھلی دیوار پھاڑ کے. پتا تھا خبر نکل چکی تھی کہ چوہے پڑے ہیں, وہاں سے پھر نکال کے وہ لے گئے. یہ نہیں بدلا. تیسری مرتبہ ہوا, پھر ایسے دبا دبا کے رکھتا رہا. بچے بیچارے کبھی کچھ پہننا ہے کبھی نہیں پہننا, زندگی بدترین زندگی اور کنجوسوں والی زندگی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا نوٹ بدل گئے, اور یہ ان پڑھ تھا, دیہاتی تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ سارے کے سارے نوٹ, وقت بھی گزر گیا, ڈیٹ بھی گزر گئی, بوریاں اٹھا کے بعد میں ردی میں بھی کوئی نہیں لے رہا تھا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اپنے گھر کو جنت نما بنانا ہے تو اللہ نے جتنا دیا ہے نا اس میں کھلا کھانا بھی سیکھیں, پہننا بھی سیکھیں, لینا بھی سیکھیں, دینا بھی سیکھیں. لیکن کسی اس کا معنی یہ نہیں کہ کھلے کے چکر میں جا کے ہوں سارے جن دھی پتر نے ابے دے موڈیاں دے سوار ہو جاؤ. مولوی صاحب نے کیا سی, پروفیسر صاحب نے آخیا سی, مسیتوں سن کے آئے ہیں, چل ابا کڈ چابی لیا پیسے, اور بیگم بھی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم نے پچھلی ملاقاتوں میں صحابہ کی زندگی پڑھی تھی, کوئی صحابی اپنی بیوی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا تھا کہ اس کے کندھے ٹوٹ جائیں, اور کسی بھی بیوی نے اپنے شوہر کے اوپر اتنا وزن نہیں ڈالا کہ وہ اٹھا نہ سکے. وہ بیچارہ بڑی مشکل سے 500-600 دہاڑی کما کے آتا ہے مزدوری کر کے, تے بیوی ڈیمانڈ کرے کہ آج فلانے پیزے تے جانا ہے تے اوتھے میں سارے بچے کھڑنے نے. وہ بیچارہ پتہ کرے تے بل بنے 5000 تے اودی اونی دہاڑی ماہانہ بھی نہ ہوئے. تو نہیں, ستانا بھی نہیں اور بلا وجہ ہاتھ تنگ بھی نہیں رکھنے. یہ کھلے کھانے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکتیں دے دیتا ہے. ہم نے کھلے کھانے کی مثال دیکھی تھی. کوئی بھی آدمی شروع سے پیدا ہوتے ہوئے امیر ہو, سارے ایسے نہیں ہوتے. ویسے اللہ ایک آدھی دفعہ شروع میں یا آخر میں کہیں نہ کہیں آزماتا ہے. مجھے یاد ہے 3 بڑے خاندان تھے, اور شہر میں جاتا تھا 7 کلومیٹر پیدل جانا پھر آنا. تو میری ڈیوٹی لگی کہ آج آپ نے نا گوشت لے کے آنا ہے. حالانکہ اپنا سارا ڈیرے مرغیاں سارا کچھ تھا, لیکن دل کیا کہ فلاں گوشت کھانا ہے. مجھے جو پیسے دیے گئے اس میں ½ کلو گوشت آیا تھا, ½ کلو گوشت. اور مجھے وہ سین نہیں بھولتا. ہماری گھر کی وڈیری نے, بڑی اماں نے, اس کی اتنی بریک بریک بوٹیاں کی تھیں, چھوٹی چھوٹی, کہ جیسے موٹا قیمہ کرتے ہیں. جتنے گھر کے افراد تھے پتہ نہیں انہیں گنا ہوگا, لیکن ہمارے اتنا نہیں. جب کولی میں آئے تو پتہ لگا. پھر اس میں ماشاءاللہ کھلا پانی ڈالا, شوربہ بنایا, باکمال بنایا, اور پھر اس کے بعد بچوں کو دیا, بھر بھر کے دی کولیاں, ایک ایک بوٹی. اور بڑے فخر سے بچے کہہ رہے تھے جی ہم نے گوشت کھایا ہے, ہمسایوں کو بھی دیا. یہ ان کے دل کی فراوانی تھی, محبتیں تھی, پیار تھا. میں زندگی کے سب سے مشکل سفر جو تبلیغ کے سفر میں گیا ہوں, زندگی رہی تو کبھی اس کو بیان کروں گا. وہاں انہوں نے جو کھانا رکھا تھا, تا حد نظر کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی, لیکن آلو ہے اور ان کا شوربہ ہے, تندور کی موٹی روٹی ہے, لیکن وہ دسترخوان وسیع ہے. آپ یقین کریں کہ وہ ٹیسٹ اور وہ مزہ شاید شاہی کھانوں میں بھی کبھی نہ آیا ہو, جو اس زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی ننگی دھرتی کے اوپر بیٹھ کے آیا تھا. آپ ننگی زمین پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, ایک دوسرے کے لیے بوجھ نہیں بنے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جنت وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کھلا ملتا ہے, حیث شئتما, جہاں دل کرے. لیکن جنت میں ایک یہ بھی ہوتی ہے, ولا تقربا هذه الشجرہ, گھر میں ہر چیز کی کھلی چھوٹ ہو ضروری نہیں, کتے نہ کتے تالا بھی ہونا چاہیے, لاک بھی ہونا چاہیے. ایک درخت اللہ نے روک دیا تھا ایک جگہ سے کہ ادھر نہیں جانا. یہ بھی جنت ہے, اور یہ بھی آپ کے لیے بہتری ہے. اس کے اوپر شیطان نے کیا چال چلی تھی,
اور ہمارے ساتھ بھی چلتا ہے. اکثر گھروں سے خبر آتی ہے ساجد صاحب گھر پیسے رکھی دے رہتے نہیں. پھر کی ہوا جی؟ تو میں بزرگوں کو گیا سا, انہیں حساب کتاب لا کے دسیا جادو ہوا ہے. میں نے کہا دوسرے کے پاس جانا, فلاں آدمی ہے. وہاں گیا, انہوں نے کہا جی سایہ ہے. میں نے تیسرے کے پاس بھیجا, انہوں نے کچھ اور بتایا. تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف ولا تقربا ھذہ الشجرہ, وہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے نا وہاں تک جن کی اپروچ ہوتی ہے وہ ہاتھ نہیں رکتے, وہ تالے نہیں رہتے, وہ اعتماد نہیں رہتا. جن کو خبر ہوتی ہے وہ وہیں پہ پہنچتے ہیں. شوہر ادھر ہی فیصلہ آباد میں ایک ہی سڑک کے اوپر بیوی رہتی ہے, اسی پہ شوہر رہتا ہے. گھر کی ساری چابیاں جو شوہر نے بڑی موٹی سیف لا کے اور اس کو 1 2 3 مختلف کھول کے پھر کھلتا ہے سنیاروں والی, وہ رکھی ہوئی تھی. اور ماشاءاللہ اس کے گھر کی ساری چابیوں کے جو سانچے تھے یا اس کی جو کاپی تھی وہ لوگوں کے پاس تھی. کون دے رہی تھی؟ بیوی. اور اس بندے کو اعتماد اتنا تھا, کہتا تھا کہ سارے جہان کو مار دوں گا, بیوی کے بارے میں مت بولنا. حضرات اس کا معنی یہ نہیں کہ ساری بیویاں ایسی ہوتی. معاملہ یہ ہے کہ بیٹا ہو, بھائی ہو, باپ ہو, ساس ہو, سسر ہو, نند ہو, کوئی بھابھی ہو, کوئی دیورانی ہو, جٹھانی ہو, ہوتے ہمارے رشتوں میں سے ہے. جنات ایسے کام نہیں کرتے, ناراض نہ ہونا. اگر وہ کرتے ہوں تو تیرا میرا بینک بیلنس کہیں بھی نہ رہے, کدی اتنے بھی تو پیڑنا, وہاں پہ کیوں نہیں جاتے, اے ٹی ایم کارڈ سے کیوں نہیں چراتے. تو یہاں کوئی اندر کی معرفت اور خبر ہوتی ہے, ہمیں کچھ اپنا بنانا ہوتا ہے, اس لیے آپ کو پوری بات نہیں بتاتے. تو جاتے جاتے جہاں وہ لے جاتے ہیں ہم بھی اپنا حصہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ دین ہے, یہ خیر خواہی ہے, سچ بتانے میں بہتری ہے. اس واقعے کو ہم ڈیٹیل سے لیں گے اور اپنے دشمنوں کا تعین کریں گے, اور آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کہاں کہاں سے آپ کے اوپر اور میرے اوپر خفیہ چھپ کے وار ہو رہے ہیں اور ہم بڑے ایزی لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے, اور یہ واقعات انسان اول کے لیے جیسے رہنمائی تھے ہمارے لیے بھی رہنمائی اور دلیل بنے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار, کتاب اللہ کا مطالعہ کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے خطبے میں بھی قوم کو اس کی زبان میں واضح و نصیحت کیا کرتے تھے. تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعات اور قصص جھوٹے بھی ہوتے ہیں, لوگوں نے من گھڑت بھی بنائے ہوتے ہیں, اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے, خطابت چمکانے کے لیے بھی کرتے ہیں, لیکن ہمیں ضرورت نہیں. کتاب اللہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سینکڑوں ایسے صحیح واقعات ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے, بتانے چاہیے. کوئی نہ کوئی مجلس رکھنی چاہیے کہ ان میں ان کو خبر کریں کہ یہ کیا ہے. جب ہم ان کو ان کے دشمنوں سے آگاہی نہیں کریں گے اور گھر میں دشمن لا کے پال کے دیں گے تو کون بتائے گا. بہرحال میرے اندر کمی ہے, لیکن میں نے یہ سارے واقعے اپنے دادا ابو سے ان کے بازو پہ لیٹ کے اور اپنے ابو جان سے ان کے بازو پہ لیٹ کے یا ان کو دباتے ہوئے یہ سارے سنے ہیں. بڑی خوبصورت ادا تھی والد صاحب کی کہ بیٹا دباؤ, دباتے بھی جانا, ساتھ پوری نماز بھی سن لینی, جو سبق یاد کی ہے وہ بھی سن لینا. تو یہ کمیاں آ گئی ہمارے اندر. اللہ اس سے ہمیں تھوڑا سا نمٹنے کی توفیق دے. تو یہ 1 2 سوالات ہیں, سوال زیادہ ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو نماز کے بعد دیکھ لیتے ہیں. جی سوال زیادہ ہے تو نماز کے بعد ہم ان سوالوں کے انشاءاللہ العزیز جواب دیں گے. جی ایک اور ساتھی ہیں, انہوں نے ذرا دعا کا کہا ہے کہ گھر میں بیماریاں بھی تھی اور طبیعت بھی خراب تھی. پچھلے جمعے احباب نے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور کافی حد تک صحت سنبھل گئی ہے. بھائیو یہ مت سمجھنا کہ میں مستجاب الدعوات ہوں, نہیں, فخر نہیں. ہم مل کے سارے اللہ کے سامنے اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے عاجزی کرتے ہیں, پتہ نہیں کس کی آمین اللہ سن لیتا ہے, اور یہ ہمارے سامنے ہے. تو اس میں مجھے اکڑنے کی اور اونچا ہونے کی اور گردن پھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا کوئی بھی بھائی ہو, کوئی بھی بہن ہو, ہم صدق کے دل سے یہاں بھی دعا کرتے ہیں, ادب موجودگی میں سفر میں بھی دعا کرتے رہتے ہیں. تو ان احباب کے لیے جنہوں نے دعا کا بولا ہے
یا جنہوں نے نہیں بولا، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ ہمارا آج کا تعاون ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جس کو پرسنل طور پہ کافی سارے احباب جانتے ہیں، اور میں نے دائیں بائیں سے اس چیز کو چیک بھی کیا، دیکھا بھی، تو وہ کسی ایمرجنسی اور ناگہانی صورتحال کی وجہ سے دب گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات ہمیں نہ دکھائے، کیونکہ انسان کو جب عزت اور شہرت اور امارت ملے تو اس کے بعد اچانک غربت اور مسائل جو ہیں وہ بہت پریشان کن ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا تعاون انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ایک ایسے بھائی کے ساتھ جائے گا جو ان کے لیے کفاف کا باعث اور ان کی جو ہے وہ سفید پوشی کا مان تران بھی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ برکتیں دے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ملک پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظتیں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔